ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ تمام سامعین سے خصوصی طور پر جو لوگ باہر کھڑے ہیں ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں ان لوگوں سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں تاکہ جو بھی خطیب آتے ہیں وہ اپنی بات کو سنجیدگی کے ساتھ پیش کر سکے. آپ لوگ افراتفری مچائے ہوئے ہیں. اس طرح یہ ایک مسجد بھی ہے، کم سے کم مسجد کا تو احترام کیجیے. آپ لوگ اللہ کے گھر میں آپ لوگ ہیں اور کوئی آپ لوگ کہیں میدان یا کہیں فیلڈ میں نہیں ہے، کھیت کھلیان میں نہیں ہے. مسجد کا احترام کیجیے، مسجد کا لحاظ کیجیے. شکریہ. اب اس فہرست کے اگلے خطیب ہیں محمد جسیم رجوڑا. محمد جسیم رجوڑا جن کا موضوع ہے یاد موت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم حضرات، میں نے ابھی سورہ نساء سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 185 کی آیت کریمہ پڑھی ہے. میرا موضوع ہے یاد موت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اگر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اے میرے بندے تجھے موت آئے گی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو ذائقہ کے معنی ہوتا ہے چکھنا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. میرے بندے یہ مت سوچ کہ تو مر جائے گا اس کے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا حساب کتاب نہیں، بلکہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مرنے کے بعد قیامت آئے گی اور اس میں اپنے کام کا پورا حساب دے گا. پھر اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا والوں کے نظر میں اگر کوئی شخص کامیاب ہے تو وہی شخص کامیاب ہے جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا سا گھر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میرے بندے، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے وہی شخص کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظر میں بھلے کوئی انسان بہت پیسے والا ہو، دولت مند ہو، اس کو لوگ اچھا مانے، لیکن اللہ کے نظر میں اگر کوئی شخص اچھا ہے تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت کے اندر ڈال دے. اسی کے آگے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. او میرے بندے تو جس دنیا کے اندر میں پڑا ہے، جس دنیا کے چکر میں پڑا ہے، وہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، وہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. کیا تم نے فرعون کی عبرت کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے نمرود کی عبرت کو نہیں پڑھا؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں جوان ہو جاؤں گا تب میری موت آئے گی. ایک حدیث پڑھتا ہوں جس کے اندر کہا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اس کے بعد کہا گیا اچھا اس کے بعد یہ بتائیے اس کے بعد بہترین عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس۔ جو انسان مرنے کے بعد کی مرنے سے پہلے تیاری کر لے وہی لوگ کامیاب ہے، وہی لوگ عقل مند ہیں۔ کیا ہو رہا؟ ہمارا اپنے پروپرٹی کے لیے اپنی اولادوں کے لیے زمین تو کر رہے ہیں، آج جا کر کے دیکھیے کوٹ کا چکر لگا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس دنیا کے اندر لوگ اپنے بچوں کے لیے حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ اس کو بس لگتا ہے دنیا کے اندر آئے مر گئے ختم، نہ مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہاں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہوگا۔ او میری بہنوں، تم مجھے یہ بتاؤ جس دنیا کے اندر جب تم دو آئینے کے سامنے آتی ہو، دو گھنٹے میک اپ کرتی ہو، دو گھنٹے اپنے چہرے کو بناؤ سنگار کرتی ہو، کیا تمہاری کوئی گارنٹی ہے کہ تم کب چلی جاؤ؟ تمہارا وقت یہ لوگ بہت سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ موت تو جوانی کے اندر نہیں آ سکتی ہے، یہ بتائیے موت تو بوڑھا ہوں گے تب آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں موت کبھی بھی دے سکتا ہے۔ موت کے اندر کسی بھی انسان کو اللہ تو غفور رحیم ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہیں بخش دے، لیکن موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے دنیا کے اندر کتنے بھی اختلاف ہو لیکن موت کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگر موت کسی کو نہیں آتی تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی، لیکن نبی بھی آئے اور دنیا سے چلے گئے، وہ دین کو پہنچا دیے اور دنیا سے چلے گئے۔ او میرے بھائی، کیا یہ دنیا تمہارے ساتھ وفا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ او میرے بھائی، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا اینما تکون یدرککم الموت، اے میرے بندے تو جو سوچتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اچھا سے اچھا محل بنا لوں گا، اچھا سے اچھا گھر بنا لوں گا اور موت آئے گی تو اس شیشے کے قلعے کے اندر چھپ جاؤں گا، لیکن اللہ نے کہا اینما تکون یدرککم الموت، میرے بندے تم جہاں کہیں بھی رہو موت آ کر رہے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ کبھی تیاری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، موت کی تیاری نہیں کرتے۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری تو یہی ہے، نمبر ایک جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایسا عمل وہ ہے جس کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 اولد صالح، نیک اولاد کہاں پیدا ہوتا؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ حضرت اسماعیل بیٹا مل جائے تو تمہیں حضرت ابراہیم بننا پڑے گا، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میرے بھائی میرا بچہ اچھا ہو تو آپ کو تربیت اچھی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا او علم نافع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او علم نافع، ایسا علم جو علم نفع بخش ہو، جو علم فائدہ دینے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ علم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او علم نافع، ایسا علم جو نفع بخش ہو۔ قرآن ایسی کتاب ہے، بس اللہ تعالی ہمیں اسی بات پر توفیق دے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، میرے بھائی زیادہ لمبی تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر میں نے چند باتیں کہیں تو اسی بات پر آپ عمل کر لیجئے اور اپنے موت کی تیاری کر لیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا اسی پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی نمبر 4 چیز میں نے کہا، نمبر 1 انسان کو موت آئے گی، اس کا حساب دینا ہے، اور جہنم سے جو بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب، اور اس کے بعد جس دنیا کے چکر میں پڑے وہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات پر پہلے عمل کرنے کی توفیق دے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے اور خاتمہ کرے تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ سے خصوصی اس بچے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کا سچا اور پکا داعی بنائے، آمین۔
آئیے اب اس برنامج کے اگلے مقرر کی طرف چلتے ہیں، جن کا اسم گرامی ہے صبغت اللہ رجورہ، جن کا موضوع ہے تعلیم و تربیت۔ صبغت اللہ رجورہ، موضوع تعلیم و تربیت۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ محترم صدر اور حاکمان صاحب، السلام علیکم۔ آج کی اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم و تربیت۔ تعلیم انسانی زندگی کے لیے